بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام بچے خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا 8th کلاس کی اردو کا سبق نمبر 24 چل رہا تھا، جس کا عنوان ہے مناظر پاکستان۔ اس کی ریڈنگ بھی کر لی تھی اور اس کے بارے میں کچھ پڑھ لیا تھا کہ پاکستان میں بہت سے قابل دید اور قدرتی خوبصورت مناظر ہیں جو دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہر قسم کا یہاں موسم پایا جاتا ہے، ہر قسم کا علاقہ پایا جاتا ہے، صحرا بھی ہے، پہاڑ بھی ہیں، سبزہ بھی ہے اور میدانی علاقے بھی ہیں جن کے اندر کوئی سبزے کا نام و نشان نہیں۔ تو ہر طرح کے علاقے پاکستان میں پائے جاتے ہیں اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں سوال و جواب کی طرف، مشقی سوالات کو حل کرتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلا سوال ہے، سبق مناظر پاکستان کے مطابق درج ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ سوال آپ نے کتاب سے دیکھنے ہیں، جواب یہاں سے دیکھ کے لکھنے ہیں۔ دیکھیں، پہلا سوال ہے، استانی صاحبہ نے لڑکیوں سے کس علاقے کے منظر بیان کرنے کو کہا؟ تو مختصر ہم نے لکھنا ہے جواب۔ استانی صاحبہ نے لڑکیوں سے کہا کہ صرف ایک علاقے کے ہی مناظر پر گفتگو نہ کی جائے بلکہ پاکستان کے تمام قابل دید مقامات پر بات کی جائے، یعنی پاکستان کے جتنے بھی قابل دید مقامات ہیں سب پر بات کی جائے، کسی ایک علاقے کو موضوع سخن نہ بنایا جائے۔ دوسرا سوال ہے، کراچی کے مشہور مقامات کے نام لکھیں۔ تو جواب نمبر 2، کراچی کے مشہور مقامات میں مزار قائد، کلفٹن اور منوڑا نمایاں ہیں۔ ویسے تو بہت سارے مقامات ہیں، ان میں سے یہ 3 لکھے ہیں نمایاں۔ آگے تیسرا سوال ہے، کس علاقے کی مسجد میں دہلی کی بادشاہی جامع مسجد کا پرتو نظر آتا ہے؟ تو جواب نمبر 3، قلعہ دراوڑ کے قریب ایک عظیم الشان مسجد ہے۔ مختصر لکھنا ہے ہم نے، اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں کہ جس سے جامع مسجد دہلی کا پرتو نظر آتا ہے اور اسے نواب بہاول خان عباسی نے تعمیر کرایا تھا۔ اتنا ہی کافی ہے کہ قلعہ دراوڑ کے قریب ایک عظیم الشان مسجد ہے۔ آگے سوال نمبر 4 ہے، ہم بحیثیت قوم کس چیز کی حفاظت سے غافل ہیں؟ تو جواب نمبر 4، ہم بحیثیت قوم اپنے تہذیبی ورثے کی حفاظت سے غافل ہیں، یعنی کما حق ہو اس کی حفاظت نہیں کر رہے جس طرح ہمیں حفاظت کرنی چاہیے۔ سوال نمبر 5 ہے، بلوچستان کی بندرگاہوں کے نام لکھیں۔ بلوچستان میں گوادر اور پیسنی وغیرہ کی بندرگاہیں قائم ہیں۔ تو یہ ہمارے سوال جواب مکمل ہوئے۔ اب آگے جو ہیں MCQs ہیں، کثیر الانتخابی سوال ہیں۔ سوال نمبر 2 میں وہ ہم کتاب پہ حل کریں گے۔ آگے آ جائیں۔ آگے تیسرا سوال ہے کہ درج ذیل الفاظ و تراکیب کے معنی لکھیں۔ یہ ہم نے الفاظ معنی میں کر لیے تھے، میں دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ کثرت کا معنی بہت زیادہ۔ آگے رنگ جمانا، اس کا معنی اثر دکھانا، یہ بھی ہم نے کر لیا تھا۔ دنگ رہ جانا محاورہ ہے، حیران ہو جانا۔ حیرت انگیز، حیران کن، حیران کرنے والی چیز۔ جاذبیت، دلکشی، کسی چیز کو اپنی طرف مائل کرنا، خوبصورتی، اس کو جاذبیت کہتے ہیں۔ آگے سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل الفاظ کی جمع لکھیں۔ تو یہ 4 سوال نمبر، ادھر واحد لکھی ہوئی ہے، ادھر جمع لکھی ہوئی ہے، آپ دیکھتے جائیں۔ منظر کی جمع مناظر، ملک کی جمع ممالک، ملک کنٹری، اس کی جمع ممالک۔ ویسے پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر ملک ہو تو اس کا معنی فرشتہ ہوتا ہے، ملک میم کے زبر کے ساتھ۔ ملک ہو تو اس کا معنی قبضہ ہوتا ہے، ملکیت ہوتی ہے۔ یہ ملک ہے میم کے پیش کے ساتھ، اس کا معنی ممالک۔ مشاہدہ معنی خود دیکھی ہوئی چیز، معائنہ کرنا، اس کی جمع ہے مشاہدات۔ موقع، اس کی جمع ہے مواقع۔ مسجد، اس کی جمع ہے مساجد۔ صوبہ، اس کی جمع ہے صوبے۔ صحرا، اس کی جمع ہے صحراؤں۔ قدرت، اس کی جمع ہے قدرتوں۔ سمندر، اس کی جمع ہے سمندروں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ آگے سوال نمبر 5 ہے کہ درج ذیل الفاظ و تراکیب کو جملوں میں استعمال کریں، وہ ہم بعد میں کرتے ہیں۔ پہلے درج ذیل الفاظ کے متضاد الفاظ لکھیں۔ سوال نمبر 6 ہے، وہ دیکھ لیں۔ الفاظ ادھر واحد لکھا ہوا ہے، یہ غلطی سے ہو گیا، آپ نے ادھر متضاد لکھنا ہے۔ دیکھیں، پہلا لفظ ہے کم، دوسرا ہے زیادہ۔ یہ الفاظ متضاد، کم اس کی ضد ہے زیادہ، متضاد کا معنی اپوزٹ، بالکل مخالف، الٹ معنی، کم زیادہ۔ آغاز، انجام، آغاز کا معنی ابتدا اور انجام کا معنی انتہا۔ اتفاق،
اس کے متضاد میں دو لفظ آ سکتے ہیں۔ اگر اتفاق نام ہے آپس میں موافقت کا تو پھر اس کی ضد آئے گی اختلاف، جھگڑا۔ اگر یہ اتفاق نام ہے محبت کا، دوستی کا، تو پھر اس کی ضد آئے گی نفاق۔ آپ یہ دونوں لکھ لیں، نفاق بھی آتی ہے اس کی ضد، نفاق اور اختلاف۔ آگے لفظ ہے بنجر۔ بنجر کا معنی بے آباد، اس کی ضد ہے آباد۔ چھاؤں، اس کی ضد ہے دھوپ۔ اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف۔ الفاظ جملے ہیں۔ سب سے پہلا ہے آہستہ آہستہ، تو اس کو ہم نے جملے میں استعمال کرنا ہے۔ بہت آسان ہے، یہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی میں نے کر دی ہیں۔ آگے پھر دوبارہ یہ سوال آ رہا ہے، وہ آپ نے خود کرنے ہیں، الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا۔ کچھوا آہستہ آہستہ چلتا ہے۔ آگے دوسرے نمبر پہ لفظ ہے غافل۔ غافل، انسان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ بلند و بالا، پاکستان کے شمال میں بلند و بالا پہاڑ ہیں، بہت اونچے۔ شاندار، مسلمانوں کا ماضی بڑا شاندار ہے۔ مناظر، پاکستان میں بہت سے قابل دید مناظر ہیں، یعنی دیکھنے کے قابل مناظر ہیں، دیکھنے کے قابل ہیں وہ مناظر، دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ ہمارے الفاظ جملے بھی ہو گئے، ان کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کتاب کی طرف، وہاں جو مشقی سوالات ہیں وہ حل کرتے ہیں۔ دیکھیں بیٹا، سوال نمبر 2 ہے، سبق مناظر پاکستان کے مطابق درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ ہم نے ٹک لگانا ہے جو درست ہے۔ MCQs ہیں۔ چولستان کا مشہور قلعہ ہے۔ چولستان یہ ہمارا جو صحرا ہے اس کا نام ہے چولستان، اور ایک ہندوستان میں صحرا ہے اس کا نام ہے راجستھان۔ یہ دونوں صحرا ملتے ہیں آپس میں، کچھ ہمارے پاس ہے پاکستان کے حصے میں، کچھ ہندوستان کے حصے میں، اس کا نام راجستھان۔ ہمارے پاس جو صحرا ہے اس کو روہی بھی کہتے ہیں، چولستان بھی کہتے ہیں۔ تو چولستان کا مشہور قلعہ ہے موج گڑھ، دیدار سنگھ، دراوڑ، روہتاس۔ تو مشہور قلعہ تیسرے نمبر پہ سوال ہے دراوڑ، یہ لفظ ہے تیسرے نمبر پہ دراوڑ، جو مشہور بہاولپور کے قریب ہے۔ منظر کے معنی ہیں ہنسنے کی چیز، تجربے کی چیز، دیکھنے کی چیز، سونگھنے کی چیز۔ تو تیسرا آپشن درست ہے، تیسرا لفظ درست ہے، دیکھنے کی چیز، منظر، نظارے سے ہے۔ آگے لفظ ہے سکردو صدر مقام ہے گلگت کا، کوہستان کا، خیبر پختونخوا کا، بلتستان کا۔ تو یہ آخری آپشن چوتھا درست ہے، بلتستان کا۔ سعدیہ نے منظر کشی نہیں کی، یہ ہیں مانسور جھیل کی، منچھر جھیل کی، سدپارہ جھیل کی، سیف الملوک کی۔ تو یہ تیسرا آپشن درست ہے کہ سدپارہ جھیل کی منظر کشی نہیں کی تھی، تو دوسری بچی نے کہا تھا کہ آپ نے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ سکردو واقع ہے پاکستان کے انتہائی مغرب میں، انتہائی مشرق میں، انتہائی شمال میں، انتہائی جنوب میں۔ تو تیسرا آپشن درست ہے، انتہائی شمال میں۔ یہ الفاظ و معانی یہ بھی ہو گئے ہیں، الفاظ جمع بھی ہو گئے ہیں، واحد جمع یہ جملوں میں استعمال بھی ہم نے کر لیا ہے، الفاظ متضاد بھی ہم نے وائٹ بورڈ پہ کر لیا ہے۔ اب آ جائیں سوال نمبر 7 پہ، یہ خالی جگہ پر کرنی ہے۔ پاکستان میں پہلا سوال، پاکستان میں بہت سی چیزیں قابل دید ہیں جن میں کچھ تاریخی عمارات اور بہت سے قدرتی مناظر ہیں۔ یہاں لفظ آئے گا قدرتی مناظر ہیں۔ جب قلعے کے قریب پہنچتے ہیں تو اس کی اونچی فصیل نظر آنے لگتی ہے۔ اب آگے آ جائیں، تیسرا ہے اونچی فصیل۔ آگے سمندر میں کشتی کے سفر کا ڈیش بڑا عجیب ہوتا ہے، تو تجربہ بڑا عجیب ہوتا ہے، ایکسپیرینس، تجربہ۔ ماجدہ بڑے جوش و خروش سے مناظر پاکستان بیان کر رہی تھی، مناظر پاکستان، یہاں آئے گا ڈیش خالی جگہ میں۔ قلعہ دراوڑ کی بلند و بالا اور شاندار ڈیش ابھی تک قائم ہے، تو فصیل، یہاں لفظ آئے گا فصیل، ابھی تک قائم ہے۔ اب آگے ہے سوال نمبر 8، دارج الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے، یہ آپ نے خود کرنا ہے۔ مسجد، حفاظت، فصیل، دیوار، تجربہ، عظمت، وادی، دامن، اس کو آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ اب آگے آ جائیں سوال نمبر 9 کی طرف۔ مناظر پاکستان کے مطابق درست اور غلط کی نشاندہی ٹیک سے کرنی ہے ہم نے۔ دیکھیں پہلا ہے، پہلی لائن، صحرائی مناظر بھی حسین ہوتے ہیں، درست، یہ بالکل صحیح ہے۔ عظیم الشان مسجد نواب محمد بہاول خان عباسی نے تعمیر کروائی تھی، یہ بھی درست ہے۔ آگے تیسرا ہے، ہم پاکستانی بحیثیت قوم اپنے تہذیبی ورثے کی حفاظت سے غافل نہیں ہیں، یہ غلط ہے، بلکہ ہم غافل ہیں۔
آگے سمندر کے کنارے کھڑے ہوں تو ہمیں دور تک پانی نظر نہیں آتا، یہ غلط ہے، بلکہ جہاں تک نظر جاتی ہے پانی نظر آتا ہے، یہ بہت آسان ہے۔ آگے قلعہ دراوڑ کی بلند و بالا اور شاندار فصیل ابھی تک قائم ہے، تو یہ درست ہے، پہلا درست، دوسرا درست، تیسرا اور چوتھا غلط اور پانچواں درست ہے۔ تو اس سے ہمارا یہ چیپٹر ختم ہوا۔ اب آپ نے جو کام کرنا ہے وہ اچھے طریقے سے اس کی ریڈنگ کرنی ہے، امید ہے آپ نے کر لی ہوگی، اور مشقی سوالات حل کرنے ہیں۔ یہ جو مختصر سوال جواب ہم نے پڑھے تھے اس کو نوٹ بک پہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ یہیں ادھر ہی اشاروں کے ساتھ یا ریڈنگ کے اندر نشان لگا لیں گے۔ باقی جو الفاظ متضاد ہیں یا الفاظ کے معنی ہیں وہ آپ نے نوٹ بک پہ لکھنے ہیں، اور یہ سوال نمبر 8 جو ہے جملوں میں استعمال کرنا، وہ آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے، یہ آپ کا کام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔